رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات عزیزان محترم، علماء کرام، آئے کریمہ کے ذیل میں چاند رات سے جو سلسلہ بیان شروع ہوا، اس کے آج اس مرحلے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. موضوع آپ کے پیش نظر ہے: کربلا، اسوہ حق پرستی، حق جوئی اور حق طلبی. یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، اگر دین کو سمجھنا ہے، حق و حقانیت، صدق و صفا اور صداقت کو سمجھنا ہے، بشریت اور بشریت کے اقدار کو سمجھنا ہے، اس کی قدریں اگر پہچاننی ہیں، تو اس کے لیے واحد راستہ ہے کہ ہم کربلا کی روشنی میں اسے پہچانیں اور سمجھیں. اس لیے کہ میدان کربلا ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں ایک طرف انسانیت کو وہ معراج عطا کی جا رہی تھی کہ جس کے اوپر تا قیامت بشریت فخر کرے، اور دوسری طرف انسانیت اور بشریت کی قدروں کو اور اس کی اقدار کو اس انداز سے پامال کیا جا رہا تھا کہ اگر حسین ابن علی کی وہ قربانیاں نہ ہوتی تو قیامت تک انسانیت شرمسار ہو جاتی. یہ دونوں چیزیں ایک ہی میدان میں بیک وقت دیکھنے کو ملی ہیں کہ جہاں ایک طرف باطل سر اٹھائے ہوئے تھا، اپنے عروج پر تھا، دوسری طرف حق بھی اپنے کمال پر تھا. ایک طرف ظلم کی انتہا ہو چکی تھی تو دوسری طرف صبر بھی اپنے اعلیٰ پیمانے پر تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ قرآن کی اس آیت سورہ سجدہ کی جو آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ لما صبروا، جب وہ مقام صبر کے اوپر فائز ہوں اور ہماری آیات پر پورا یقین رکھتے ہوں۔ لہذا کربلا میں ایک طرف وہ افراد ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جو مقام یقین کے اوپر فائز ہیں، مقام صبر کے اوپر اس انداز سے فائز ہیں کہ اگر صبر کے حقیقی مفہوم اور حقیقی معنی اور حقیقی مصداق کو دیکھنا ہے تو وہ صابرین صرف کربلا میں نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا کیونکہ دوسرے مجالس میں بھی شرکت کرنا ہے، لہذا میں اختصار سے کام لینا چاہوں گا کہ وہ اصل صبر، قرآن مجید جس صبر کو معیار قرار دے رہا ہے، وہ صبر اگر دیکھنا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے یہاں پایا جاتا ہے، اور یا تو حسینی لشکر میں، میدان کربلا میں۔ ورنہ جس صبر کو ہم صبر سمجھتے ہیں ہمارے اس صبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم رحیم و کریم ہے، وہ ہمارے اسی صبر کو بعنوان صبر قبول کر لے اور ہمارا شمار صابرین میں ہو جائے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اے میرے حبیب ان کو بشارت دے دیجئے۔ اس بات کی بشارت کی جو بعد میں آیت کے آخر میں ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ کون سے صابرین ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، پروردگار کے لیے ہیں، اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ وگرنہ یہ صبر جو ہم صبر کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، یہ عام انسان جو صبر کیا کرتے ہیں، کہاں یہ صبر، کہاں اہل بیت کا صبر، کہاں یہ صبر، کہاں کربلا والوں کا صبر، کہاں وہ صبر کی جو معیار امامت بن جائے، جو معیار نبوت و رسالت بن جائے، جو اسباب امامت و نبوت و رسالت بن جائے۔ ہمارے اس صبر کا مقابلہ اس صبر سے کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ ام المصائب کا وہ صبر کہ جس کا لقب صابرہ پڑ گیا ہے، جس کو معصوم ہستیوں نے صابرہ کہہ دیا ہے، اس کے صبر کا مقابلہ دنیا کے دوسرے صابرین کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صبر جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا صبر ایسا ہے کہ اگر کوئی عزیز ہمارا دنیا سے چلا گیا تو ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم اسے بارگاہ پروردگار سے واپس لا نہیں سکتے۔ کسی کا دم ٹوٹ رہا ہو تو ہم اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو روک نہیں سکتے ہیں، کسی کی روح قبض ہو رہی ہو ہم اس روح کو روک نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ موت کے اوپر ہمارا اختیار نہیں، وہ مامور پروردگار ہے۔ جب جس کی اجل آ گئی ہے اس کو جانا پڑے گا۔ اس کے باوجود بھی وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے کہ ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، دوست احباب آ گئے، رفقا اعزاء و اقارب، بھائی صبر کیجئے، انصاف سے بتائیں کہ اگر ایسے موقع پر 2 دن 4 دن 10 دن آنسو بہانے کے بعد ہم خاموش نہیں ہو جائیں گے تو ہم کریں گے کیا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جس صبر کو صبر کہتے ہیں وہ صبر نہیں ہے، ہم نے اپنی مجبوری کا نام صبر رکھ لیا ہے، ہم نے اپنی مجبوری کا نام صبر رکھ لیا ہے۔ لیکن وہ صبر کہ جو پروردگار ہم سے چاہتا ہے وہ صبر وہ ہے کہ جہاں بندہ صاحب اختیار ہو، صاحب اختیار ہونے کے بعد بھی پروردگار کے اوامر کے سامنے سر تسلیم جھکا دے اور آواز دے پروردگار نعمت ملتی ہے تب بھی تیرا شکر ہے، اگر عذاب نازل ہوتا ہے مصیبت آتی ہے تب بھی تیرا شکر ہے۔ ورنہ کربلا والے وہ تھے، جناب زینب کبریٰ وہ تھی، امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ تھی، ابو الفضل عباس کی شخصیت وہ تھی، یا وہ خاندان کے ایسے افراد تھے کہ جن کا
دیا ہے ظالموں کو کہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، تو جسے مصیبت سمجھتا ہے ہم اسے حسن و جمال سمجھتے ہیں. تو جسے مصیبت سمجھتا ہے ہم اسے حسن و جمال سمجھتے ہیں. اصل صبر کا مطلب یہ ہے انسان کمال تک اس وقت پہنچتا ہے جب مصیبت کو نعمت میں بدلنے کا ہنر جانتا ہو. یہ ہے کربلا والے کہ جو مصیبتوں کو نعمتوں میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے تھے. ورنہ شب عاشور میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. شب عاشور جو عالم تھا کربلا میں، لشکر حسینی کا، اطفال حسینی کا، اہل حرم کا، ان کی جو حالت تھی، جو حالات تھے، جو ہنگامہ تھا، جو ماحول تھا. 2 دن گزر چکے ہیں بھوک و پیاس میں، ایک قطرہ آب خیمے میں نہیں ہے. اور اس کے بعد انصار حسینی، دیکھیں جہاں پر ہر چیز اپنے کمال پر ہے، فطرت بشر بھی اپنے کمال پر ہے، فطری تقاضے بھی پورے عروج پر اور کمال پر ہیں. تقاضائے بشر ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ بچوں کو پیاس لگے گی تو وہ بلکیں گے ضرور، وہ بلبلائیں گے ضرور، وہ گریہ و زاری کریں گے ضرور، وہ آہ و فغاں کریں گے ضرور. ایسا نہیں ہے کہ بچوں نے صدائے آتش بیان نہیں کی، صدائے نکش بیان نہیں کی ہے، نہیں، ہائے پیاس کی آواز بھی دی ہے. یہ فطرت بشری کا تقاضا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان ہے، اس کی فطرت ہے، چوٹ لگے گی تو درد ہوگا، انسان کی آہ نکلے گی. لیکن دوسری طرف بھلا مجال ہے کسی میں یہ جو کہا ہو کہ ہم اتنی مصیبت میں گرفتار ہیں، بیعت کر لی جائے، ہاتھ ملا لیا جائے. اس سے بڑھ کے جو جوان ہیں کہ جب سب کو اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے، حسین ابن علی نے سب کو سارے منازل حتیٰ کہ بہشت بھی سب کو دکھا دی، بتا دی، اور بار بار یہ کہہ دیا تم سب چھوڑ کے چلے جاؤ. اس کے بعد شب عاشور انصار حسینی میں جو مذاق آپس میں مزاح کر رہے تھے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. ایک دوسرے سے مزاح کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اظہار مسرت کر رہے ہیں. کس بات کے اوپر اظہار مسرت؟ کیا انسان 2 دن کا بھوکا پیاسا ہو اسے مذاق کرتا بند کرتے آئے گا، بنے گا اس سے؟ کیا انسان کے لبوں پر مسکراہٹ آئے گی؟ کیا انسان کے ہنس پائے گا؟ لیکن وہ نفوس کس منزل کے اوپر فائز تھے، یقین کے کس منزل کے اوپر فائز تھے کہ موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپس میں مذاق بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، ہنسا بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں اور دوسروں کو خوش بھی کر رہے ہیں، ادخال السرور بھی کر رہے ہیں. آپس کی گفتگو کا درس جناب زہیر ابن خیر ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، جناب حبیب ابن مراجہ ہے، جہاں ایک طرف تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں اے حسین کے اوپر جان نثارو، حسین کے اوپر جان قربان کرنے والوں، کل قربانی کا دن ہے، کل مسابقے کا دن ہے. بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے مسابقے کا دن ہے، یعنی سبقت کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کون اپنی جان قربان کرے گا. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ لہذا ان سب چیزوں کے اوپر اگر غور کیا جائے، تاریخ اگر ہم پلٹیں اوراق کو، یہ واقعہ کربلا، یہ جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں، کوئی 1 دن 2 دن گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 مہینے 2-4 مہینے 6 مہینے کے اندر ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ حادثہ ہو جائے. جس کی خبر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب جبرائیل نے دی تھی پروردگار عالم کے حکم سے. اس کی تیاری کب سے ہو رہی ہے؟ ابتدا سے سرکار سید الشہداء آغوش میں ہے، کربلا کی تیاری ہو رہی ہے. کم سے کم 50 سال تو اب ہم کو مان کے چلنا ہی پڑے گا کہ وفات رسول کے بعد سے لے کر کے سن 11 سے لے کے سن 61 ہجری تک پورے 50 سال. اس دور کا اگر جائزہ لیا جائے، بنیاد کربلا روز ذوالعشیرہ
بنیاد کربلا روز غدیر، بنیاد کربلا روز بیعت سقیفہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جب کربلا کی بنیاد پڑ گئی ہے اسی دن سے تیاری ہو رہی ہے۔ پیغمبر اکرم نے جو ارشاد فرمایا تھا، بس ایک حدیث پڑھ کے اور زیادہ تمام کروں گا۔ یہ حدیث جو غالباً میں نے اس سے پہلے اس اشرے میں اس سے پہلے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ مختصر سا جملہ، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان دو۔ یہ رابع المعدد میں یہ پوری روایت موجود ہے، وہ تفصیلی ہے، یہ جملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ سرکار سید الشہداء کا بچپنا ہے، حکم آ چکا ہے، اے میرے حبیب سد الابواب الا بابا، مسجد میں کھلنے والے جتنے دروازے ہیں سب کو بند کر دیا جائے سوائے ایک در کے، اور وہ در در علی ہے، صرف ایک دروازہ مسجد میں کھل سکتا ہے بس، فسد الابواب الا بابا، نبی نے سارے دروازے بند کر دیے سوائے ایک دروازے کے۔ اصحاب نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی ہے، ہم نے بھی اپنا مکان چھوڑ دیا ہے مکے میں، ہم نے بھی اپنا سرمایہ سب چھوڑ دیا ہے، ہمارے بھی سب دشمن لوٹ کے لے کے گئے ہیں، ہم بھی پردیس میں ہیں، ہم بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ فوقیت کیسے کہ علی کا دروازہ کھلا ہے ہمارا دروازہ بند ہو جائے، ہم مسجد میں گھوم کر کے آئیں؟ تاریخ میں موجود ہے، استاد محترم آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا اس چیز کو۔ چاروں طرف سے اعتراضات بھی ہوئے، نبی نے حکم بھی سنا دیا کہ یہ میں نے اپنے طرف سے کیا نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ سد الابواب الا بابا، میں نے بند کر دیا، سب خاموش ہو گئے۔ لہذا اب نواسہ نبی منبر پر ہے، جب دل چاہا نواسہ گھر سے مسجد میں، جب دروازہ مسجد کے اندر کھل رہا ہے تو جب دل چاہا مسجد کے اندر آ گئے، کبھی عالم سجدہ میں ہیں تو پشت پہ آ کے سوار ہو گئے، کبھی نبی نے اپنی آغوش میں لے لیا، آغوش میں لے کے منبر پہ چلے گئے، تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین داخل ہوئے، کرتے کے دامن میں پیر الجھا یا ٹھوکر لگی، وہ گرنے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے، تفصیل نہیں، کہ نبی منبر پر خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہی آپ کی نظر پڑی کہ نواسہ گر رہا ہے، منبر سے اترے اور جھپٹ کے اپنے نواسے کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اپنی آغوش میں لے کے منبر پہ آ گئے۔ اب خطبہ کیا دے رہے تھے، کون سے مسائل بیان ہو رہے تھے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اب جو بیان کیا ہے وہ بڑی عجیب روایت ہے۔ منبر پہ آنے کے بعد کہا کہ یا معاشر الناس ایھا الناس یا عباد اللہ ھذا حسین فاعرفوہ، نہیں صرف اتنا ہی جملہ نہیں ہے، ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، اور وقت پڑ جائے تو اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو۔ یہ جملے بھی اضافہ ہیں، وفضلوہ وانصروہ، فضیلت کا اقرار بھی کرو، اس کی مدد بھی کرو۔ اس کے بعد کا جملہ ھذا حسین جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ، یہ حسین وہ ہے جس کا جد جنتی ہے، جس کی جدہ بھی جنتی ہے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے تفصیل کے بغیر سارے ذہن پہنچ جائیں گے، اشارہ کافی ہے آپ کے لیے، صاحبان علم ہے۔ نبی نے اپنی طرف اشارہ نہیں کیا کہ اس کا نانا جنتی ہے، جب جد کہا تو جد میں دادا بھی شامل ہو گیا، نانا بھی شامل ہو گیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، ھذا حسین جدہ فی الجنہ، یعنی اگر سید المرسلین جنتی ہیں تو اپنی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا کہ اس کے ماں کا باپ جنتی ہے، جدہ فی الجنہ، یعنی اس کا دادا بھی جنتی ہے، اس کا نانا بھی جنتی ہے۔ اب مسلمان الزام لگانے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیں کہ یہ انہی کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس میں امام حسین کا بچپنا ہے، نبی کی آغوش میں ہے، نبی جد کے جنتی ہونے کی ضمانت لے رہے ہیں۔
کی دادی بھی جنتی ہے، جس کی نانی بھی جنتی ہے۔ ھذا حسین ابوہ فی الجنہ و امہ فی الجنہ، یہ حسین وہ ہے جس کا باپ بھی جنتی ہے، جس کی ماں بھی جنتی ہے۔ اخوہ فی الجنہ و اختہ فی الجنہ، اسی طریقے سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا حسین محبہ فی الجنہ و محب محبیہ فی الجنہ۔ ذرا عظمت پہچانو کہ ان کے فضیلت کا اگر کسی نے اقرار کر لیا ہے، وقت پر اگر کسی نے ان کی مدد کیا ہے اور ان کے محبین میں شامل ہو گیا، تو صرف محبین ہی جنتی نہیں ہے، امام حسین کے چاہنے والے ہی جنتی نہیں ہیں، چاہنے والے بھی جنتی ہیں، چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ شجرہ جو اتنا طیب و طاہر ہے، دوسری طرف جو بیعت مانگ رہا ہے اس کا حسب و نسب بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب بہتر جانتے ہیں۔ ورنہ جو میں نے ابتدا میں جملہ کہا کہ وفات پیغمبر کے فوراً بعد دوسرے دن یا اسی دن سے کہ جو فتنے کی بنیاد ڈالی گئی، قرآن مجید تو صاف کہہ رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اگر پروردگار عالم اور اس کا رسول اگر کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی قضاوت کر دیں، تو کسی مومن یا مومنہ کو پھر اپنے کام میں اختیار حاصل نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں، انسان کو زندگی دے دی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، اپنے اعتبار سے جیو، لیکن جہاں پر حدود شرعی آ جاتے ہیں، جہاں پر اصول دین ہے، جہاں پر قوانین شریعت آ گئے ہیں، جہاں پر پروردگار عالم نے حد بندی کر دی ہے کہ ایک حد تک ایسا ہے کہ جہاں تک انسان کو اختیار ہے، لیکن اس کے بعد کچھ حدود ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کو اختیار نہیں ہے، پھر اس کا اختیار پروردگار نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے یا نبی کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ اگر جہاں تک انسان کو اپنا اختیار ہے وہاں تک انسان اپنی زندگی اپنے اعتبار سے گزار سکتا ہے، لیکن جہاں اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی حیات کے بارے میں پروردگار نے یا اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب کسی کو کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، چاہے اپنی زندگی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے رہبر بنانے کا معاملہ ہو، چاہے رہبر بننے کا معاملہ ہو۔ لہذا جب پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا ہے تب اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں چون و چرا کرے کہ یہ کیسے ہے اور کیوں ہے اور کب ہے اور ایسے کیوں ہو گیا اور ویسے کیوں نہیں ہوا ہے اور یہ حکم کیوں آ گیا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ اطاعت محض نام ہی اس چیز کا ہے کہ اگر نبی خدا اگر کسی چیز کا حکم دے دے یا فیصلہ کر دے تو عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر چون و چرا کے سر تسلیم جھکا دیا جائے۔ کاش کہ دنیا اگر حکم پروردگار کے آتے ہی، حکم رسول کے آتے ہی، جب غدیر خم میں پیغمبر اکرم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، ایک طرف سے فیصلہ ہے پروردگار کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ایک تو پروردگار کا فیصلہ، دوسرا نبی کا فیصلہ، من کنت مولاه فهذا علی مولا۔ اگر امت اسی آیت کے اوپر قائم رہتی، اسی حدیث کے اوپر قائم رہتی، اگر اس فیصلے کو مان لیتی، نہ شورا درمیان میں آتی، نہ سقیفہ درمیان میں آتا، اور یہی ہے کہ نہ اس آیت کے اوپر عمل ہوا، نہ اس حدیث کے اوپر عمل ہوا۔ پروردگار کے اور رسول کے فیصلے کے بعد جب امت نے اپنا فیصلہ داخل کرنا شروع کر دیا ہے، فتنے کی بنیاد اسی دن پڑ گئی ہے، فتنے کی بنیاد اسی دن پڑ گئی ہے۔ کیوں؟ جہاں سے لوگوں نے نص کے مقابلے میں اجتہاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ الفاظ آپ کے لیے آشنا ہے، نص صریح قرآنی اور نص صریح سنت نبوی جو مقابلے میں اجتہاد کرنا شروع کر دیا، اسی دن سے یہ بیماری بڑھنا شروع ہو گئی۔ صرف ایک مثال دے کر کے
آگے بڑھ جاؤں، حدیث ثقلین فریقین نے نقل کیا ہے، سب اسناد مکمل ہیں. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ عطرتی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. وہ طبیب امت، وہ حکیم رحمت، وہ معالج اصلی کہ جس نے ابتدائی میں تشخیص دے دیا تھا امت کی بیماری کو اور مرض کو، اور تشخیص دینے کے بعد وہ نسخہ تحریر کیا تھا، اور یہی اصلی نسخہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی بیماری نہیں آئے گی، تم کبھی راہ سے بھٹکو گے نہیں، تم انہی دونوں کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ، قرآن کو اور اہل بیت کو ساتھ میں رکھو. انسان کو اختیار کب تک ہے؟ انسان کو اختیار اسی وقت تک ہے کہ جب تک اس سے بالا تر کسی طاقت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی حکم نہ آ جائے اور فیصلہ نہ آ جائے. آج بیماری کا دورہ ہے، ہر انسان اپنے آپ میں گرفتار ہے، ہر انسان اس سے بچ رہا ہے، ڈر رہا ہے. خدا نخواستہ سب کو پروردگار محفوظ رکھے اگر کوئی بیمار ہو جائے اور طبیب کے یہاں گیا تو طبیب اس سے جو کہے گا وہ یہی بات، بھئی دیکھیے آپ اب تک جو کچھ کھاتے پیتے آئے ہیں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں تو آج کے بعد سے جب تک آپ صحتیاب نہیں ہو جاتے آپ کو اختیار نہیں ہے اپنے سے کھانے پینے کا. جو میں کہوں گا وہی کھانا ہوگا، جو دوا میں کہوں گا اسی کو کھانا ہوگا. اس نے تحریر کر دیا نسخہ. اب جب تک وہ ڈسچارج نہیں ہو جائے گا، جب تک اس کی دوا بند نہیں ہو جائے گی، تب تک ڈاکٹر کے اعتبار سے، طبیب کے اعتبار سے اسے وہی کھانا استعمال، وہی غذا استعمال کرنا ہے، وہی دوائیں استعمال کرنا ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یا عباد اللہ انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبیب. اے بندگان خدا اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری مثال بیماروں کی ہے اور پروردگار عالم رب العالمین تمہارا طبیب ہے. لہذا پروردگار عالم نے اس بیماری کے علاج کے لیے پورا قرآن نازل کر دیا ہے، ہر طریقے کے نسخے اس کے اندر موجود ہیں. لہذا پروردگار عالم کا ایک لقب بھی ہے یا طبیب، یا طبیب القلوب، اس کا لقب بھی ہے. یہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر کہے گا کیا کہ بھئی دیکھو اگر تم نے ہمارے کہنے پر عمل نہ کیا، اپنے سے تم نے کوئی غذا کھا لیا یا کوئی دوا میں تبدیلی کر دی، بدلاؤ کر دیا ہے، اور اس کے بعد اگر تمہاری بیماری بڑھ گئی یا کسی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے تو پھر اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. تو ایک طرف تو پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا تمہاری مثال مریضوں کی ہے، پروردگار عالم کی مثال طبیب کی ہے. دوسری طرف مولا کائنات فرماتے ہیں نجوم العالم میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب دوار بطبہ، کہ نبی ویسے ہیں کہ جیسے ایک طبیب بستی بستی گلی گلی شہر شہر ملک ملک ٹہل رہا ہے تاکہ بیماروں کو تلاش کرتا رہے، اس کا علاج کرتا رہے. لہذا پروردگار عالم بھی طبیب، نبی کریم بھی طبیب ہے، طبیب امت ہے. اور نبی ایسے طبیب ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑوں کا علاج کر دیا کہ جو لا علاج ہو چکے تھے. مکے میں کتنے ایسے بیمار تھے جن کے اندر شرک کی بیماری تھی، کفر کی بیماری تھی، الحاد کی بیماری تھی، نبی نے ان سب کا علاج کر دیا. کتنے ایسے ہیں جو صحتیاب ہو کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں آ کے آباد ہو گئے. کتنے ایسے ہیں کہ جو بیمار بچے تھے جو فتح مکہ کے وقت نبی پہنچے ہیں فتح مکہ کے بعد تو ان کا علاج کر دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی طبیب نسخہ دے اور اس کے بعد کوئی اپنے سے اس کے اندر تبدیلی کر دے اور اس کا مرض بڑھ جائے تو وہ طبیب کو برا نہ کہے، دوا کو بے اثر نہ کہے، بلکہ وہ ذرا دیکھے کہ ہماری غلطی کہاں ہے. وہ طبیب امت، وہ حکیم رحمت، وہ طبیب اطباء، وہ پیغمبر اکرم کہ جس نے بشریت کی نفس کو ٹٹول کے بیماری کو تشخیص دے کر کے
ہے، بعض کا نام مقابلہ ہے، بعض کا نام داعش ہے، بعض کا نام طالبان ہے۔ کیوں؟ آج مثال میں نے کیوں دی ہے؟ اس کو آپ خطابت کے نقطہ نہ سمجھیں، مثال اس لیے دی ہے کہ اگر انسان کے بدن میں کسی ایک جگہ کوئی بیماری، مثلا کینسر یا کوئی زخم ناسور ہو جائے، پورا بدن سکون میں نہیں رہتا، پورے بدن کو تکلیف رہتی ہے۔ آج پورا عالم انسانیت، عالم اسلام درد میں مبتلا ہے۔ بہت توجہ، پورا عالم اسلام اسی درد میں مبتلا ہے، نہیں، عالم انسانیت درد میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ اس طریقے کی بیماریاں جو پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی لیے نبی نے خود سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اقوال کو دیکھیں، اگر بے شمار ہیں، خود موسوعہ ہے، موجود ہے، اس میں دیکھیں، قدم قدم پر سرکار سید الشہداء اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 30,000 کے لشکر کو مخاطب کیا ہے۔ عصر عاشور، البتہ یہ روایت دو جگہ ملتی ہے، دونوں جگہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ بعض محدثین نے اس کو لکھا ہے اس حوالے سے، اس اعتبار سے مورخین نے، کہ کربلا پہنچنے سے پہلے یا کربلا جس دن پہنچے ہیں، اور بعض نے لکھا نہیں، عصر عاشور، جب سب یا اکثر شہید ہو چکے تھے، لشکر 30,000 کا لشکر سامنے ہے، اس کو مخاطب کر کے، الا وان الدعی ابن الدعی قد رکزا، بعض جگہ لفظ رکزا ہے، بعض جگہ رکزنی ہے، قد رکز بین سنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، کہ وہ نابکار فرزند نابکار، وہ ناجائز باپ کا ناجائز بیٹا ابن مرجانہ ابن زیاد، کہ جس نے مجھے ایسے دو راہیں پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، قد رکزا یا رکزنی بین سنتین بین السلۃ والذلہ، کہ یا تم نیزہ و شمشیر اور تلوار لے کر کے میدان میں آ جائیں، اس کا مقابلہ کریں، اور یا تو ذلیل ہو جائیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، کیونکہ سرکار سید الشہداء نے جو پیغام دیا ہے میدان کربلا میں، بس مورخ کربلا جس نے عجیب فقرہ لکھا ہے، انسان جتنا زیادہ تھک جاتا ہے، بھوک و پیاس پڑتی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر نقاہت بڑھتی ہے، کمزوری۔ حسین کا کیا عالم تھا، اس کی تشریح کسی نے نہیں کی، اجمالی طور سے یا تو سید سجاد نے بیان کیا ہے، یا تو جناب زینب کبریٰ نے، یا امام باقر علیہ السلام نے۔ لیکن مورخ کہتا ہے کہ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا، حسین کے چہرے کی تابانی بڑھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال الانقطاع الی اللہ کی منزل پر تھے، کہ جس کے باپ نے یہ دعا کیا تھا مولا علی نے، رب ہب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگار تو مجھے ہر چیز سے توڑ دے، اپنے سے جوڑ لے۔ حسین ہر چیز سے کٹ چکے تھے، رشتہ کاٹ چکے، توڑ چکے تھے، پروردگار سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تھا۔ ورنہ ایک عام انسان جس کے برابر کا بھائی سامنے اڑیاں رگڑ رہا ہو، جس کا جوان بیٹا شبیہ پیغمبر
جس کے اوپر پورا خاندان فخر کرتا رہا ہو. کتنی آرزویں کتنی تمنائیں رہی ہوں گی. کوئی بھی انسان اپنے جوان بیٹے کو جب دیکھتا ہے تو کتنی مسرت ہوتی ہے. وہ جوان بیٹا سامنے سینے پر پرچی کا پھل کھائے پڑا. وہ حسین جس کے بچپن کا دوست آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا چکا ہے، زخموں سے چور پڑا ہے. وہ حسین جس کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تڑپ کے رہ گیا ہو. اس حسین کے چہرے پر تابانی پڑ رہی ہے. بس یہ حوصلہ تھا امامت کا، صبر امام. امام بہرحال معصوم تھے، لیکن وہ ہستیاں کہ جن کا شمار ان 14 معصومین میں نہیں ہوتا ہے، ان کے صبر کا کیا عالم تھا. زیادہ تو شب عاشور ہے. رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل سچ پوچھے رات کے سناٹے میں ذرا سا اگر ہم زور ڈالیں بصیرت کی سماعت پر تو آج بھی بچوں کے سسکیوں کی آوازیں میدان کربلا سے آ رہی ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ شب عاشور 2 آوازیں 3 آوازیں بلند ہو رہی تھی. ایک طرف طبل جنگ بج رہا تھا، دوسری طرف العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اور یا تو خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آواز. شب عاشور کا عجیب منظر ہے. عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سارے انصار، سارے اعزاء و اقرباء اہل حرم تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. محضر شہادت پڑھی جا چکی ہے، قاسم کو خبر شہادت دی جا چکی ہے. ہر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اپنی اپنی تلواروں پر سیکل کر رہے ہیں. کہ 2 خیمے ایسے ہیں کہ جس میں ایک خیمے میں حبیب اپنے مظاہر اپنے چاہنے والوں کو انصار کو اکٹھا کر کے کھڑے تقریر کر رہے ہیں، ستون خیمہ پکڑے ہوئے ہیں. اے حسین کے جانثاروں، اے حسین کے باوفا ساتھیوں، یہ شب تمہاری زندگی کی آخری شب ہے. کل قربانی کا دن ہے، اتنا یاد رکھنا کہ ہمیں پیغمبر کے سامنے سرخرو ہو رہا ہے. ہمیں کل روز محشر سیدہ کو جواب دینا ہے، علی مرتضیٰ کو جواب دینا ہے. اے حسین کے چاہنے والوں، اے حسین کے جانثاروں، اے ان کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے والوں، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا. کبھی ایسا نہ ہو کہ کل جب للکارہ جنگ بجے تو تم سے پہلے کبھی حسین کی گود کا پالا کو میدان میں چلا گیا تو کل ہم سیدہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل ہم رسول کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ لہذا خبردار، کوئی تم سے پہلے جانے نہ پائے، تم سے پہلے کوئی جانے نہ پائے. یہ حبیب ہے جو تقریر کر رہے ہیں. دوسری طرف خیمے میں ابو الفضل عباس ہیں جو تقریر کر رہے ہیں. اے بنی ہاشم، اے جوانوں، اتنا یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے انصار حسینی میں کوئی چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ کل دنیا یہ لکھ دے، کل دنیا یہ کہنے لگے کہ حسین نے اپنے اعزہ کو بچا لیا اور دوسروں کو شہید کروا دیا. لہذا دونوں طرف قسمیں کھائی جا رہی ہے، عہد پیمان باندھے جا رہے ہیں. کل ہم پہلے میدان میں جائیں گے، کبھی اکبر کہہ رہے ہیں، کبھی ہم میدان میں جائیں گے، پہلے ہم آگے بڑھیں گے. ادھر انصار ہے جو ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. پوری رات اسی انداز سے گزر رہی ہے. ہائے خیام حسینی کا عجب عالم ہے. ایک طرف ہے ام لیلا ہے، اپنے قریب جوان کو اپنے سامنے بٹھائے ہیں، ارے زلفوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں، زلفیں سواری جا رہی ہے. اے میرے لال اکبر، ارے تمہیں
یہ پالا ہے، اے میرے لال اکبر ارے گلداد شجاعت دینا ہے، اگر میدان کارزار میں جانا اپنے دادا کی جنگیات دلا دینا، اے میرے لال علی اکبر ارے دادا پر اپنی جان قربان کر دینا، ایک طرف ام کلثوم ہے اب الفضل عباس کے شانوں کا بوسہ دے رہی ہے، اے میرے بھیا عباس ہاں میرا کوئی نہیں ہے، میری طرف سے فدیہ تم بن جانا، اے میرے بھیا ارے تمہارا احسان ہوگا، ارے مولا کو اکیلے مت چھوڑنا، کہیں زینب ہے اپنے اول محمد کو اپنے لہدوں پر بٹھائے ہیں، زلفیں سوار رہی ہے اور ساروں کا بوسہ دے رہی ہے، اے میرے شیرو اے میرے شیرو اے جعفر طیار کے یادگاروں ارے اتنا یاد رکھنا، ارے کل تمہیں اپنے دادا کی جنگ یاد دلانا ہے، کل تمہیں اپنے نانا کی جنگ یاد دلانا ہے، اے گوشے میں خیمے میں ام فروا اپنے جان سے بیٹے قاسم کو اپنے کلیجے سے لگائے ہیں، اے میرے لال ارے تیرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن تیرے بابا نے یہ کہا تھا کہ جب بھیا حسین پر ارے کوئی برا لفظ بولے تو میری طرف سے فدیہ کر دینا، اے میرے لال ارے کر اپنی جان قربان کر دینا، ہائے خیال حسینی کا عالم یہ ہے کہ اتنے میں سرکار سید الشہداء اپنی بہن کے قریب پہنچے، ارے بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، ایک عجیب فقرہ کہہ دیا ہے، کہا اے بھیا ارے ایک طرف اتنا بڑا لشکر ہے، یہ آپ کے مختصر سے ساتھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو اکیلا میدان میں چھوڑ کے چلے جائے، کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے؟ ارے بھائی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کسی چاہنے والے نے اس آواز کو سن لیا، ارے سبحانہ بھالا حبیب کے خیمے میں پہنچا، اے حبیب ارے قیامت آ گئی، غضب ہو گیا، ارے جلدی بتا بات کیا ہے؟ کہا اتنا سمجھ لے شہزادی کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں، ابھی آقا سے کہہ رہی تھی کہیں اگر آپ کو تنہا چھوڑ کے لوگ چلے نہ جائیں، ارے انصار حسینی نے اپنی تلوار اپنے گلے پر رکھ کر کے ارے تیرے خیمہ پر آئے، اے مولا ارے شہزادی سے کہیے ہماری وفا پر اعتبار کرے ورنہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ کے آپ کے قدموں پر رکھ دوں گا، میں کہوں گا اے انصار حسینی انسانیت کا کروڑ سلام ہو آپ پر، آپ کی ارواح پر، آپ کی تربت پاک پر، لیکن اتنا آج شب عاشور آپ نے اتنا حوصلہ دلا دیا، ہائے کل جب شام غریبہ آئے گی، ارے جب 11 محرم آئے گی، ارے تمہاری میتیں تڑپے گی، زینب کے مسلوں چادر ہوگی، اجرکم علی اللہ، ہائے شب عاشور مورخین نے کیا لکھا کہ شب عاشور خیال حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آواز اس انداز سے آ رہی تھی جیسے شہر کے مکیوں کے چھتے سے ان کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے، ہائے تسبیح و تحلیل ہے، بچوں کی صدائے العطش ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا اور کسی کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں کہ ہائے وہ بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہو، ہائے وہ لڑکا جس کے پاس ایک قطرہ آب نہ ہو، پوری رات اصغر کو کیسے بہلایا یہ صرف رباب کا دل جانتا ہے، کہ بن پانی کے بن دودھ کے ایک ماں اپنے ششمانے کو رات میں کیسے بہلا رہی تھی، کیا لوریاں سنا رہی تھی، اصغر کو کیسے سنایا تھا، ہائے یا تو اصغر میں نے کل جملہ کہا تھا کہ ہائے کربلا کی جنگ کا جو امتیاز ہے یا مولائے کائنات کی جنگ کا جو امتیاز ہے، جنگ کبھی جسمانی طاقت سے نہیں لڑی، ورنہ کل کا جملہ یاد ہوگا، ہائے وہ اصغر جو پیار سے تلسی کر رہا تھا، کہ جو تڑپنا بھی بھول چکا تھا، ہائے جو کبھی منہ کھولتا تھا کبھی منہ بند کرتا تھا، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ جب حسین کی حلمین کی آواز سنی ہے تو اپنے کو چھوڑنے سے گرا دیا، ہائے اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اجرکم علی اللہ، شب عاشور ہے، بس آخری فقرہ کہ حسین جب سب تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے، تقریریں ختم ہو چکی، محضر شہداء سنا دیا، سب کو ان کے خبر شہادت سنا دیا، تو ایک مرتبہ ہائے حسین کس مقصد سے نکلے ہمیں نہیں معلوم، کسی نے کچھ نہیں لکھا، لیکن اتنا ہر ایک نے لکھا ہے کہ رات کے سناٹے میں، شب کی تاریکی میں حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے، از خیموں کا تلایا پہ گئے ہیں، اور اس کے بعد
خیام سے دور ہونا شروع ہوئے، لیکن ہائے ہماری جانیں قربان انصار حسینی پر کہ حسین کا اتنا خیال رکھ رہے تھے کہ ایک چاہنے والا ہلال بن نافع ہے یا نافع بن ہلال ہے کہ جو ایک مرتبہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ مولا کہاں جا رہے ہیں، آقا اس اندھیرے میں کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ذرا فاصلے پر مولا پہنچے ہیں تو اپنے خیمے سے نکل کے اور نافع پیچھے پیچھے چل دیے کچھ فاصلے پر تاکہ مولا سمجھنے نہ پائیں، آہٹ محسوس نہ ہو، اور مولا ایک مقام پر بیٹھتے ہیں، ایک مشت خاک اٹھاتے ہیں، اسے اپنے ناک کے قریب لے جاتے ہیں، استشفاء کرتے ہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے مقام پر جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، چند قدم قریب پہنچا، ادھر آہٹ محسوس ہوئی، آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا نافع چلے آ رہے ہیں۔ ارے نافع ڈر گئے، اے مولا معاف کیجیے کہ گستاخی ہوئی، آپ کی اجازت کے بغیر آ گئے ہو۔ اے مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں رات کے اندھیرے میں دشمن آپ کو تنہا پا کے کوئی گستاخی نہ کر دے، میں تو اس لیے آیا تھا۔ امام نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جزاک اللہ خیر الجزا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، واپس جا رہا ہوں مولا، میں واپس جا رہا ہوں، غلطی ہو گئی۔ امام نے کہا نہیں واپس مت جاؤ، اب آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ ارے امام ہے جو نافع کو اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے، اے نافع چلتے جا رہے ہیں، گفتگو کرتے جا رہے ہیں، اے نافع تمہیں معلوم ہے یہ جگہ وہ ہے جہاں کل تم شہید کر دیے جاؤ گے، میں تمہارے سہارے آؤں گا۔ نافع نے سنا، لبوں پر مسکراہٹ آئی، اپنی موت کا یقین ہوا۔ اے نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو، ہائے وہ جگہ میرے بچپن کا حبیب ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، آئے میں اس کے سہارے آؤں گا، آئے اس کو مجھ سے میں اس کی میت کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اے نافع یاد ہے وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں زبیر ابن قیم گھوڑے سے گریں گے۔ اے نافع وہ جگہ ہائے میرا جوان علی اکبر ہوگا، سینے پر برچھی کھائے گا۔ اے نافع ہائے وہ برائی دیکھ رہے ہو، ہائے میرا بھیا جب آواز دے گا میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ حسین کہتے جا رہے ہیں، نافع سنتے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کچھ بیان کیا لیکن نافع سن نہ سکے۔ امام متوجہ ہو گئے اور امام کچھ کہتے جا رہے ہیں مگر نافع گم ہیں جو سن نہیں پا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے مڑ کے دیکھا، کہا نافع، نافع نے جواب نہ دیا، پھر دوبارہ کہا نافع، کہا نافع نے جواب نہ دیا، جب تیسری مرتبہ تیز آواز سے کہا نافع بھی نہیں دیا۔ ارے نافع چونکے، ہاں مولا، ہاں مولا، کہا میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سن نہیں رہے ہو؟ اے مولا معاف کیجیے گا، جب سے میں نے یہاں قدم رکھا ہے اے مولا، ارے میرے دل علیل ہو رہا ہے، اے میرے آقا، ارے اس نشیب سے کسی بیوی کے رونے کی آواز، واہ حسین، واہ مظلوم، اے نافع واپس جا، ارے جلدی واپس جا، ارے میری ماں فاطمہ ہے تو میرے مقتل کی زمین کو ارے کلمہ سے آشور ہوگا، میری ماں کی آگوش ہوگی، سمر کا کند خنجر ہوگا، ماں فریاد کرتی رہے گی، میرے سر تن میں جدائی۔ یا حسین، یا